نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے گی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے زہد و رفاق کا تیسرا حصہ۔ زہد و رفاق کا پہلا اور دوسرا حصہ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ لوگوں کی دولت کو للچائی نظر سے مت دیکھو، باہی کی مصیبت پر خوش ہونے کا وبال، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینے کی فضیلت۔ لوگوں کی دولت کو للچائی نظر سے مت دیکھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تم دنیا سے جا رہے ہو، کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ کل ہو کر تمہیں اس کے بارے میں کسی سے معذرت کرنی پڑے، اور اس چیز سے پورے طور پر نا امید ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی اپنی قسمت کی روزی پر قناعت کرو اور لوگوں کی دولت کو للچائی نظروں سے مت دیکھو۔ باہی کی مصیبت پر خوش ہونے کا وبال۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس مسلمان بھائی جن سے تمہیں دشمنی ہو، دینی، دنیاوی یا مالی بدنی کسی قسم کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری اس بے جا خوشی سے ناراض ہو کر اللہ جل شانہ اس پر اپنا رحم فرما دے اور اسے اس مصیبت سے نجات دے کر تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حق پر نہ ہونے کی بنا پر جھگڑے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کے لیے جنت کے کنارے محل تعمیر کیا جائے گا، اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، اس کے لیے درمیانی جنت میں محل بنایا جائے گا، اور جس نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھگڑا ہی نہیں کیا، اس کے لیے سب سے اعلیٰ اور بلند جنت میں محل بنایا جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں، کمنٹ کریں اور اس آئیڈیو کو لائک کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔